الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سیشن میں آپ سے اس پہلے سیکشن کے بارے میں، اس کی ترتیب کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میرے سیریز میں دو ایجنڈا ہیں. ایک تو آیات کے بارے میں، ان کے فوائد کے بارے میں، ہم پر ان آیات کی حکمت کیسے اپلائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے، اور دوسرا قرآن کی جو خاص ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنا ہے. تو یہ اس دوسرے معاملے کی بات ہے، قرآن کی ترتیب کے بارے میں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے 6 حصے ہیں، اور ان 12 آیات میں جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں. پہلی آیات میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، ان 5 آیات میں 2 باتیں کی گئی ہیں. قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن پر قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بات کی گئی ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. میں نے یہاں خبرداری کا لفظ لکھا ہے صرف اس بات کے لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اگلی بات جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہی ہے کہ ان کی اکثریت مانے گی کہ نہیں مانے گی. اکثریت نے انکار کر دینا، اکثریت کا انکار. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ کیا بتائی ہے؟ آگے دیوار، پیچھے دیوار، یہاں پر گلے میں توق لگا ہوا، ہدایت کے تمام راستے بند. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھر اس کے بعد وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اگر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں پڑنا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس کے بعد بات کی جا رہی ہے اگر آپ خبردار کریں گے بھی تو آپ خبرداری میں کامیاب صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہوں گے جو اندر ہی اندر دل میں شاید بات مان جائے، جو آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوگا، آپ کی تذکیر کو، آپ کی یاد دہانی کو فالو کر رہا ہوگا، اور بعد میں ہی اپنے دل میں وہ اللہ الرحمن کا خوف یا خشیہ اختیار کر لے. اس کو آپ خوشخبری دے دیں کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس کو ایک بڑا عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، وہ اجر کریم. آخری بات کی ہے انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ہی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ہم ہی نے ان کی تمام کرتوت کو ایک خاص واضح کتاب میں جمع کر دیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اور جو پیچھے بھیجی ہے، جو آثار یعنی جو روئنز پیچھے بھیجے ہیں، جو آثار پیچھے بھیجے، ان تمام کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. یہ ایک بات کا خلاصہ ہے. لیکن اب اس بات کی ترتیب پر ذرا غور کرتے ہیں. اس کو سمجھنے سے ایک مزید بات میں پہلے کر دوں. قرآن میں 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. پھر سے کہتا ہوں، 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. ایک وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، دوسری وہ کتاب جو آپ کا اعمال نامہ ہے جس میں بار بار چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایک تقابل ہے. یہ ایک کتاب آپ کو ابھی دی جا رہی ہے. اس کتاب کے ساتھ آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا ری ایکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر دوسری کتاب لکھی جائے گی. ابھی اس کتاب کی اہمیت مان لو تاکہ وہ کتاب ٹھیک طریقے سے کھلے آخری دن. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے کئی مقامات پر قرآن میں یا پہلے اعمال کی کتاب اور پھر وحی کی کتاب، یا پہلے وحی کی کتاب اور پھر اعمال کی کتاب کا ذکر ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اندازہ کریں، یہاں پر بات شروع ہوئی ہے اللہ کی کتاب سے، رائٹ؟ اور بات ختم کہاں ہوئی ہے؟ ہماری کتاب سے. کتاب سے بات شروع ہوئی ہے، کتاب سے بات ختم ہوئی ہے. کتاب کے ساتھ ایک انسان کا ذکر ہے، رسول کا. یہاں پر کتاب کے ساتھ تمہارا ذکر ہے، ہم اور ہماری کتاب، نبی اور اس کی کتاب. یہاں سے بات شروع اور ختم ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی عربی میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. وہ لوگ غافل ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو آپ کی بات سن کر
اندر ہی اندر خدا کا خوف اختیار کر لے. خبرداری کی بات دوسری بات تھی اور سیکنڈ لاسٹ بات بھی خبرداری کی ہے. تیسری بات کہی لقد حق القول على اکثرهم فهم، آخری الفاظ ہے فهم لا یؤمنون. اکثریت پر بات واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنون کے الفاظ ہیں ایمان نہیں لائیں گے. الفاظ یاد رکھنا، لا یؤمنون. یہاں پر کہا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لا یؤمنون یہاں ہے اور لا یؤمنون یہاں ہے. درمیان میں بات کی ہے کہ آگے سے دیوار بند، پیچھے سے دیوار بند، اوپر سے بند اور توق. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. بات جہاں شروع ہوتی ہے اس کے بالمقابل کوئی بات ختم ہوتی ہے، دوسری بات اور پیچھے سے دوسری بات، تیسری بات اور پیچھے سے تیسری بات اور پھر درمیان میں کوئی بات. اٹس اے سیمیٹری. اور یہ اسلوب آپ اندازہ کریں، اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں بات کیا کی تھی، اور پہلی کا ساتویں کے ساتھ، دوسری کا چھٹی کے ساتھ، تیسری کا پانچویں کے ساتھ. آپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے؟ اور اگر رہتی بھی ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا نا. لکھے بغیر کیسے اس بات کا دھیان رکھو گے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیسے نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے؟ یہ زبانی کلام ہے. زبانی کلام میں ایسی ترتیب ہونا، ایسی ترتیب. اور یہ آپ کو شاید لگے کہ یہ تو چلو اچھا ہے، ایک حادثے کے طور پہ پہلی 12 آیت میں ایسی بات نکل آئی. میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. ہر سیکشن، کتنے سیکشن بتائے تھے میں نے؟ 6. ہر سیکشن میں یہ معاملہ ہے. ایک ایک سیکشن میں اس کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے، جس طرح بات مکمل اس طرح کی گئی ہے. اور پھر جب وہ تمام سیکشن مکمل ہوتے ہیں تو پوری صورت اکٹھی ہو کر اس کی بھی ایک اپنی سیمیٹری بنتی ہے. اس قسم کی ترتیب کا مطالعہ میں نے اب تک تقریباً 25 صورتوں کا کیا ہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں. اور ابھی تک اس ہر ایک کا سٹرکچر اس قسم کا نہیں ہے، لیکن اس کے قریب کم از کم ضرور ہے. اور ہر ایک میں کچھ ایسی عجیب ترتیب ہے، جتنا میں اور ترتیب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے ریمنڈ فیرن کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مطالعہ کر کے وہ کہتا ہے دس از ٹو مچ، دس از بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی. سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کسی سیکشن کا مطالعہ مکمل کریں گے، پھر اس کا ایک اجمالی نظر اس پر نظر رکھ کے کہ اس کی آرگنائزیشن، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اب نبیوں کا جواب ہے. نبیوں سے کہا گیا تھا، رسولوں سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، کوئی خدا نے کچھ نہیں بھیجا. ان کا جواب ہے ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم مانو یا نہ مانو، اس سے ہمارے کانفیڈنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بہت گہری حقیقت ہے. ہم اب ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں، ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب کالج جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہے. اگر آپ سے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ، آپ کے کالج پروفیسرز، آپ کے پیئرز، ان کے نزدیک دین کی کوئی تک نہیں بنتی، تو پھر آپ کے دماغ میں بھی آتا ہے اگر ان لوگوں کے ذہن میں کوئی تک نہیں بنتی تو پھر واقعی اس میں تو وزن ہے بات میں. یعنی اگر آپ نے خود بات کو پرکھا نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اکثریت کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر سبھی کہہ رہے ہیں تو کیسے غلط ہے؟ یہ تو بلکہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے. ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی آپ پر تنقید کر دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سبھی کرتے ہیں. جب کوئی سبھی کر رہے ہو نا تو وہ صحیح ہونی چاہیے بات. اب یہی بات، یہی جو زہر ہے آ کے یہ ہمیں ڈس رہا ہے. کیوں؟ اب ہماری اولاد اسکول میں ہے، اسکول میں تمام مذاہب کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مذہب ہر ایک کے لیے مذاق ہے. اب جو آپ کی مینٹالٹی تھی وہی مینٹالٹی اب آپ کے بچوں میں آ رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس مینٹالٹی کے ساتھ. یہ ذہنیت
خود سے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کے مخالف ہے. یعنی میرا دین اس لیے نہیں ہے کہ میرے والدین مسلمان ہیں. میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے مسلمان اس لیے ہونا ہے کہ میں خود آنکھیں کھول کر اس اسلام پر میرا دل ٹھکائے آ کے، میرا دل و دماغ ٹھکیں آ کے. میں مطمئن ہوں کہ یہ سچ ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک آپ اگلی نسل میں ایسے لوگ پائیں گے جو مسلمان تو صرف نام کے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ مسلمان ہیں کیوں. آج میرے نزدیک اسلام کی سب سے اہم تعلیم پتہ ہے کیا ہے؟ تم مسلمان کیوں ہو. اسلام کیا ہے وہ بات کی بات ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے. یہ دینی تعلیم نہیں ہے. اصل دینی تعلیم کیا ہے؟ تم مسلمان ہو کیوں. اس بات کا صحیح جواب اگر دل میں ٹھک جائے، دل و دماغ میں ٹھک جائے، پھر نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا اس کو بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ خود ہی سیکھ لے گا، خود ہی سیکھ لے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ مسلمان کیوں ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو، وضو سکھا دو، کچھ صورتیں یاد کرا دو، مولوی صاحب کو گھر پہ بلا کے پورا ناظرہ ختم کرا دو، پھر اس کے بعد پارٹی بھی دے دو، بلکہ کچھ دیندار فیملی سے بچے کو حفظ بھی کرا دو. اس کو پھر بھی نہیں پتا ایک سوال کا جواب، آپ مسلمان ہیں کیوں، کس بنیاد پر ہیں. اس لیے تو قرآن کا مطالعہ صرف علم کے حساب سے نہیں، دلیل کے مطابق. یعنی قرآن کو صحیح طرح سمجھنا، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک بات، ایک حقیقت دل کے اندر تک گھس جاتی ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں. اسی بات سے میں یہ نکال رہا ہوں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمیں تم لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وہاں سے ہمیں دلیل ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر بات پہنچا دینا ہے. البلاغ المبین، مبین کے معنی سمجھنا اور بلاغ کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ بلاغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اندر تک پہنچانا، دل تک پہنچانا. مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح اور واضح کرنے والی، یعنی بات صحیح طریقے سے کرنا اور ایسے کرنا کہ سننے والے کے سارے سوالوں کا جواب بھی آ جائے. مبین میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہمارا مقصد ہے آ کے ہم سے پوچھو، نبیوں نے کہا اگر تمہیں کوئی اشکال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آ کے پوچھ لو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں. ایک طرح کے سوال ہوتے ہیں جو صرف تنزیہ ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں. کچھ سوال ہوتے ہیں واقعی مجھے شک ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ان معاملات میں میرے پاس ہے، میں جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور پھر دوسری بات، تم تک بات پہنچ جائے. مجھے تو تم سے ایسے بات کرنی ہے کہ میں انشور کر لوں، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آپ بیٹھے سن رہے ہیں کہ آپ ابھی سو رہے ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں، اپنے فون پر کوئی گیم کھیل رہے ہیں، مجھے کیا پتا. یا آپ روحانی سفر پہ ہیں، ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف لیکچر نہیں دیتا جیسے میں دے رہا ہوں. ٹیچر کا مقصد ہے بات سمجھ میں آئی، اچھا یہ سالو کرو ذرا پرابلم. وہ چیک نہیں کرتا آگے جا کے، اور جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ بات پہنچ گئی ہے، اگلے لیسن تک نہیں جاتا بندہ. یہ رسولوں کا کام ہے، البلاغ المبین، واضح کر دینا اور وضاحت لے لینا کہ بات پہنچ گئی ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بات پہنچا دی کیا، میں نے آگے سے جواب ملا نا، تو جواب ملا تو اس کا مطلب کنفرم ہو گئی بات. قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سب کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہماری قوم پہ تباہی آنی شروع ہو جائے گی. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اس تبلیغ دعوت ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے تم لوگوں کو سنسار کر دینا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے. لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں تمہیں پتھر ماریں گے، ہم اس کے مزید ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھی آئے گا، ہم ٹارچر بھی کریں گے تم لوگوں کو. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب بات کیا سامنے آ رہی ہے؟ انبیاء ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سننا گوارا نہیں ہوتی. جس سے انبیاء سے نرم شخصیت کس کی ہوگی؟ انبیاء سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ رسولوں سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ اس تمام رحمت اور اس تمام شفقت کے باوجود کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے خلاف. کیا جرم کیا انہوں نے؟ بات ہی تو کی ہے نا. کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے زیادہ ہائی کرائم نہیں ہے کسی سوسائٹی میں. دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو ایک خاص طبقے کو بہت آفینسو، بہت بری لگی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ایسے لوگ جو بزنس میں اپنے کسٹمر کو تھوڑا سا چیٹ کرتے ہیں. مطفف تھوڑا سا چیٹ کرتا ہے،
1 किलो चावल देने थे, 0.95 दे दिए। थोड़े से उसको पता नहीं चला, वो एक होता है ना वो क्या मार्जिन ऑफ एयर, थोड़ी बहुत वो अपने फेवर में रखता है, थोड़ा सा कुछ बचत हो जाए। ये है मुतफ्फिफ। ये कौन करते हैं? बिजनेस पीपल करते हैं, बिजनेस लोग ही करते हैं ना। आज मॉडर्न डे एंड एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी ने आपसे डेवलपमेंट करानी है, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवानी है, वो आवरली आपको पे कर रहे हैं, 3 घंटे में काम मुकम्मल हो गया, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे आप ले रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं आराम से, पैसे निकल रहे हैं। दैट्स तत्फीफ। ये कौन लोग करते हैं? जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी करप्शन हाईलाइट करना, वो फिर उनके पास क्योंकि पैसे भी होते हैं, उनकी जेबों में हुक्मरान भी होते हैं, उनको ऑफेंड करने से आप पे मुश्किल आएगी, आप पे मुसीबतें आएंगी। अंबिया ने बड़े बड़ों के पे तनकीद की है पहले, तो उन पर फिर मुसीबतें भी आई हैं। किसी गरीब की तनकीद कर दो तो बुरा तो मानेगा, कर क्या लेगा वो, कर क्या लेगा। यहाँ पर बात हो रही है वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, हम तुम्हें अजाब देंगे, टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उनको टॉर्चर देने की अथॉरिटी है। क़ालू ताइरुकुम माअकुम, उन्होंने साफ कह दिया ये तुम्हारे साथ ही है। कहने का मतलब ये परिंदा, ये तुम्हारे जहन की जो इमेजिनेटिव बातें हैं, अपनी घड़ी हुई ये मिथोलॉजी, ये तुम अपने पास ही रखो, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। ताइरुकुम माअकुम, अंबिया रसूलों का काम क्या है? लोगों की जो सुपरस्टिशंस होती है ना, इससे बड़ी लानत होती है, ऐसे नहीं करना, ओहो हो, वो सब खत्म करो। ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुकिरतुम, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको याद दहानी कराई जा रही है, तुमसे अच्छी बात की जा रही है, तुम इसके जवाब में ये बातें करते हो। इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून, तुम तो बहुत ही आगे जाने वाली कौम हो। बात कहाँ हो रही है? तुम मार देंगे, अजाब देंगे, टॉर्चर करेंगे, कहाँ तक बात ले जा रहे हो? कैसी एक्सेसिव कौम हो तुम। इसराफ कहते हैं हद से आगे बढ़ने वाली बात। कैसी बेहुदा किस्म की बात कर रहे हो, कैसी बड़ी भी आगे की बात कर रहे हो। ये हमें समझाने के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप तो बात रीजनेबल कर रहे होंगे, लेकिन आपको खामोश करने के लिए वो बहुत ही आगे जाके इतना गुस्से में भड़क के आपको ऐसा डराएंगे कि आप आगे बात करने की जरूरत नहीं करेंगे। और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। फैमिलीज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बड़े हैं आपके, या कोई एक खाला है खास किस्म की, उनसे आप कह के तो देखें कि खाला वो जो आप उस दिन कह रही थी वो जरा गलत था। कोई घर में कहने की जरूरत नहीं करेगा, सबको मालूम है, किसी ने मुंह नहीं खोलना, सब चुप रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने गुस्से की ऐसी वो धौंस जमाते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कभी घराने में, कि वो गलत करते चले जाते हैं। कोई अगर थोड़ा सा कहने की भी कोशिश करे तो ऐसे सुनाएंगे कि अभी किसी और के दिमाग में नहीं जाएगा कि आगे कभी कोई बात उनके सामने कर दें। ये है, तुम लोगों ने बात ना की, तुमने बात बंद ना की, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नसीहत की जा रही है, तुम आगे बहुत बढ़ के इस तरह की बात करती। ये टैक्टिक होती है लोगों की, और यही कुरान में इस पर तबसरा है। ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, उनसे फिर भी साफ दिल से, साफ दिमाग से, तहम्मुल से बात करनी चाहिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम वल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, थुम्मा अम्मा बाद। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, मदीने के यानी शहर के बईद तरीन कोने से एक आदमी भागता हुआ आया। एक आदमी जिसका नाम भी जिक्र नहीं है कुरान में। 3 अंबिया की बात हो चुकी है ना, 3 रसूल हैं, बात कर रहे हैं। अब एक आदमी है जो किसी कोने से भागता हुआ आया। शुरू में बात की थी कि ये गांव था, अस्हाबुल क़रिया। अब शहर की बात हो रही है। ये रसूल गांव में थे और दूर दूर तक इनकी बात पहुंच गई, और किसी दूर के कोने में किसी तक पहुंची, और उसके दिल में ये बात उतर गई। जिस कौम पर ये आए थे
وہ لوگ سننے کو تیار نہیں، اور کسی دوسرے شہر میں کسی بعید کونے میں کسی تک تھوڑی سی بھی بات پہنچی اور اللہ نے اس کا دل بدل دیا، وہ بھاگتا ہوا آ گیا وہاں سے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیس اسٹڈی دی ہے. اب ایسی قوم کی مثال دی ہے جس میں کوئی ماننے کوئی تیار نہیں ہے، دور سے ایک آیا ہے مان کے، وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہے، اور اس کے بھاگنے کو کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء، امام راضی نے اس کے بارے میں کہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور آسمان میں بڑے مشہور ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، فرشتوں کو سب کو پتا ہوگا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہم اس کے نام رجل یسعى، بھاگتا ہوا آدمی، یہ اس کا اعزاز ہے قرآن میں. اب اچھا یہ آتے ہیں، قال آ کے کہتے ہیں یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی بات مان لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 3 رسول کھڑے ہیں، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نا کہ بڑے مولانا صاحب ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، بڑے ہیں آپ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ یہاں کوئی عالم بھی نہیں ہے، یہاں کون ہیں؟ 3 رسول، ایک بھی نہیں 3 رسول. جب 3 رسول ہیں تو ایک دور سے آ کے کوئی، اس نے تو ہلکی پھلکی کو بات سنی ہوگی، اس نے کون سی بڑی وحی کی تعلیم لی ہے، وہ آ کے تقریر کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو مکالمہ پڑھا ہے اس میں کون بات کر رہا تھا؟ انبیاء. کچھ آیات میں جو رسولوں نے بات کی اس کا ذکر ہے. اس کے ذریعے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم میں ایسے آپ کے متبعین ہوں گے، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو آپ کا مشن اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے، آپ کے پیغام کے پیغمبر بنیں گے. اب یہ ہر امتی کی ذمہ داری بنے گی، چاہے امت دنیا کی ایک بڑی فیصد ہو یا ایک ہی انسان ہو، اس نے یہ کام آگے کرنا ہے. رسولوں پر نہیں چھوڑ دینا. وہ تو ہیں 3 رسول، میری کیا ذمہ داری ہے، چلو وہ کر لیں گے. ویسے تو عام طور پہ ایک ہوتا ہے، یہاں تو 3 تھی نا، خیر ہے ان کی، کر لیں گے. نہ، مجھے اپنا کام کرنا ہے، اپنی کنٹریبیوشن مجھے کرنی ہے. اس نے آ کے بات شروع کر دی. اب آ کے کہتے ہیں، اب جو بھاگتے ہوئے آئے اس سے کیا ملا کہ ایک ارجنسی ہے، ٹہلتے ہوئے نہیں آئے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، وہ تو کر رہے ہوں گے کام، ٹھیک ہے میم. یعنی آپ اس کام کو جب دین کو شیئر کریں گے کسی سے تو آپ میں ایک ارجنسی ہونی چاہیے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آپ ان کی اطاعت کیجئے. انہوں نے مزے کی بات یہ کی کہ آپ کو بس رسولوں کی بات ماننی اور کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ دین بہت آسان ہے، بس رسولوں کی بات مان لو. دیکھیے ہمارے دین میں اس کی بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. کتنے رسول آئے، کتنی مختلف خطوں میں زمین کے آئے، کتنے مختلف ادوار میں آئے، اور جب آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں تو کیا وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں یا ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور وہ بات بھی کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سی بات نہیں، بہت سیدھی صاف بات ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو. اتنی کو بہت گہری بات تو نہیں ہے، اتنی کو مشکل بات تو نہیں ہے. ہدایت کے معاملے میں قرآن نے کوئی ایسی مشکل اور بہت کمپلیکس قسم کی فلسافیکل بات نہیں کی. بہت سمپل سی باتیں. عامل الصالحات کے معنی عربی میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیک کام کیا، اس کا مطلب صالحات جمع قلہ کہتے ہیں، انہوں نے کچھ نیک کام کیے. آپ کو بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی نیک کاموں کی، بس تھوڑی سی چیزیں ہیں. یحلل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کے مزید جو اچھی چیزیں وہ حلال کر دی ہیں اور جو خبیث چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں وہ حرام کر دی ہیں. that's it. سمپل. ہم نے کیا کیا دین میں؟ ہمیں کمپلیکیشنز کی ایک ایڈکشن ہے. ہم نے اسلام کو بھی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ، بہت ہی پیچیدہ. کوئی پیچیدہ بات ہی نہیں. پھر علم کلام کے مسئلے میں بڑھ جاتے ہیں، عقیدے کے مسئلے میں بڑھ جاتے ہیں. کون سی نبی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ کے عقیدے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. خدا کے بارے میں جو معلومات انبیاء نے بتا دی، اس سے مزید آپ کو کیا چڑھے پتہ کرنے کی؟ اس مزید غیبیات میں گھسنے کی کیا شوق ہے آپ کو؟ اسی کو کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بات نہیں کی، اسی کا پیچھے لگا رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن، ان چیزوں کی تاویل سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم. پڑھتے رہو پیچھے، نہیں ملنا جواب. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. سو اتبعوا المرسلین میں بھی ایک پورا فلسفہ ہے دین کا. انبیاء تک بات کو مختصر رکھو، بات سمپل رہے گی. رسولوں تک بات کو رکھو،
بات سمپل ہے. ہمارے نبی کی بھی یہی مثال ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آگے نبیوں کے بارے میں بھی جو کہا ہے کہ قریہ تھا پھر مدینے کی بات کی گئی ہے. انبیاء جو ہمارے رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ مکے میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ مکہ ایک عجیب جگہ ہے. قریہ بھی ہے مدینہ بھی ہے. قریہ یوں ہے کہ چھوٹا گاؤں ہے. مدینہ کہتے ہیں ایک سٹی سینٹر کو. سٹی سینٹر کو جو کلچرل سینٹر ہو نا کسی جگہ کا اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو مدینہ کے حساب سے کیونکہ تمام قبائل واپس رجوع کرتے تھے مکہ کی طرف, ان کی ساری اکانومی مکہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, وہاں اسلام آ جائے تو وہاں سے ہر جگہ پھیلے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کی ایک سنت بیان کر دی کہ ہمیں اگر اسلام کی سروس کرنی ہے تو ہمیں گاؤں سے نکل کے, ہمیں چھوٹے ٹاؤن سے نکل کے, جہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو جہاں شرک کا اڈا تھا نا وہاں سے دعوت دی ہے. مکہ شرک کا اڈا بن چکا تھا, وہاں سے دعوت شروع ہوئی ہے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا کام صرف یہ, ہماری ذہنیت اب یہ بن گئی ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ماحول میں ہونا چاہیے, ہمیں ایک سیف ماحول میں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کون سے انبیاء تھے جو اسلامی ماحول میں تھے؟ کون سے رسول تھے جو اسلامی ماحول میں تھے؟ ہمارے اپنے نبی کی سیرت کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ مکے کی سیرت ہے, پھر مدینے کی سیرت ہے. مدینے میں بھی ہم مائنورٹی تھے, گورننس تھی ہمارے پاس, مسلمان پھر بھی مائنورٹی تھے. مدینے کا کلچر پھر بھی نان مسلم تھا, وہاں پھر بھی ہر قسم کی حرکت ہو رہی تھی مدینے میں, ہر قسم کے کرائمز ہو رہے تھے مدینے میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو ہمیں ایک ماحول سے نہیں ڈرنا, جس ماحول میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نہیں ڈرنا. اسی اندھیرے میں ہی تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. روشنی کی طرف کہاں بھاگ رہے؟ تمہیں روشنی بنا کے بھیجا گیا ہے. That's the whole point. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ایسے گھر جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کا مکان اونچا اس لیے کیا ہے کہ ان کے اندر روشنی ہے. anyhow اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ایسے لوگوں کی اطاعت کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. وہ خود بھی اپنی زندگی میں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ خود اس ہدایت کی جس کی تقریریں آپ کو دے رہے ہیں ان کی مثال وہ خود ہیں. دو باتیں اگر ہو جائیں تو یہ داعی سے حق ہے, ریلائبل ہے. ایک, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا, فائنینشیل ایجنڈا نہیں ہے, اور دوسرا اس کی پرسنل لائف اور اس کی تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نبی کو آتھینٹک بناتی ہیں, رسول کو آتھینٹک بناتی ہیں. انہوں نے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہی دو چیزیں ہیں جو فالس ریلیجن میں, جھوٹے مذہبوں میں یہی دو چیزیں تو ہوتی ہیں. آپ کو مذہب سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ سے پیسے بنائے جائیں, آپ سے فی چارج کی جائے. وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ دعا منوانی ہے, اچھا چلو اس کے تو 300 تو لگیں گے, 3000 تو لگیں گے, اس کے لیے خاص دعا ہے. یہی ہوتا ہے نا پرسکرپشن ڈرگس, دیٹس واٹ دیٹ از. دوسری طرف جس دین کی حمایت میں آپ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ اس دین کی مثال ہیں خود. کیا ان کا اپنا کردار کیسا ہے, کیسی زبانیں ان لوگوں کی, کیسی حرکتیں ان لوگوں کی. وہ ہم مہتدون. انبیاء تو ایسے لوگ ہیں جو نہ آپ سے اجر مانگتے ہیں, نہ آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں, نہ آپ سے آپ کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور خود بھی اس کی طرف کمیٹڈ ہیں, ان ہدایت کی طرف. وہ خود مثالیں اس کی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھ میں کیا غلطی ہوگی, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا, میں کیوں نہ کروں عبادت اس کی جس نے مجھے بنایا اور اسی کی طرف مجھے واپس لوٹنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم سب کو بھی اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَفْعَلُ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ يُورِدَهَا الْمُتَكَلِّمُ فِي رَدٍّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلًا. یہ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے اس کی طرف جانا ہے, اس نے مجھے بنایا اور صرف مجھے نہیں بنایا, تم سب کو بھی لوٹنا ہے. یعنی بات ان کی طرف کر دی, بات خود سے شروع کی اور ان کی طرف کر دی. یہ بھی داعی کا ایک اسلوب ہوتا ہے. آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ پر بھی اپلائی ہوتی ہے اور آپ پر بھی اپلائی ہوتی ہے, صرف آپ پر اپلائی نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری ہے. اگر بات آپ نے جینوئنلی کرنی ہو نا کسی سے, تو آپ ایسی بات کریں جو پہلے آپ پر خود پر اپلائی ہوتی ہے, جو آپ کی اپنی مثال پر اپلائی ہوتی ہے, پھر کسی اور پہ. ہمارے یہاں دعوت کا کیا ہے کہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی, آپ کی غلطی ہے اور آپ کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے تو کوئی کیڑے ہیں نہیں, کیڑے تو آپ کے لیے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف بھاگوں؟ اگر الرحمن کوئی بھی نقصان دینا چاہے, اگر الرحمن نے فیصلہ کیا کہ کسی قسم کا نقصان ہو,
تو ان سب کی شفاعت کس کام آئے گی؟ اس نے اگر فیصلہ کر دیا تو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ ہی یہ مجھے کسی مصیبت سے بچا سکیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کس کے لیے حفاظت ہے؟ قرآن کیسے حفاظت ہے؟ قرآن اس کے لیے حفاظت ہے اس کو ہدایت کے لیے پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے اور اس سے ہدایت لے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ملے گی قرآن کے علاوہ۔ لیکن قرآن کا غلط استعمال اور پھر سمجھنا کہ یہ پناہ دے گا، حفاظت کرے گا، یہ آپ کی میری بے وقوفی ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، کوئی اور الرحمن کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ چیزیں نہیں دی، اسی لیے کہا ہے اتبعوا المرسلین، جو بھیجے گئے ہیں ان کو مانو، یہ باقی سب نہیں بھیجے گئے۔ جب تک یہ نبی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، تب تک ان کو مانو، جب یہ اس سے ہٹتے ہیں تو ان کی بات مت مانو۔ افلا تعقلون، تم خود کیوں نہیں سوچتے؟ خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے کلچر میں تو کیا کر دیا ہے، قرآن کے بارے میں نہ سوچا کرو۔ تم کون ہوتے سوچنے والے قرآن کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں سوچنے والے۔ اگر قریش جیسی جاہل قوم کو قرآن کے بارے میں سوچنے کو کہا ہے، آپ کیا قریش سے بدترین ہیں؟ اس کو کہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ منافقوں کو کہا تھا تم قرآن پہ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو قرآن کی شکایت ہے یا تو یہ کافر ہے یا منافق ہے۔ وہی دو لوگ ہیں جن کو قرآن پہ غور کرنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ نہیں تو اگر آپ خود سے سوچو گے قرآن کے بارے میں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنا؟ خود سے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہیں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بھائی۔ یہ قرآن سوچنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، آیات للسائلین، اس میں آیات ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جب تک سوچو گے نہیں پوچھو گے نہیں، جب پوچھو گے نہیں تو تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اسی طرح تو ہدایت ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خود ہی مفسر بن جاؤ، کم از کم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا۔ یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا، عالم کے لیے نہیں، یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا۔ عالم کا مقصد ہے اس کا سمجھنا آسان کرنا، لیکن اس کا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں غطا لگانا، اس پہ غور کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہی تو مہینہ ہے جس میں یہ بات ٹھیک کرنی ہے ہم نے۔ یہ مرض ہم نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور برکت کے لیے نازل ہوتا ہے۔ اگر اس کا پہلا حق ادا نہیں کیا، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا افلا تقرؤون، افلا ترتلون، یہ نہیں کہا تلاوت سے کیوں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا تم حفظ کیوں نہیں، افلا تحفظون، یہ بھی نہیں کہا، افلا تعقلون کہا ہے بار بار۔ سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، یہ بار بار شکایت کی ہے۔ اس شکایت کے مستحق اگر ہم ہو گئے تو پھر آپ جتنی بھی تلاوت کر لیں سوچے سمجھے بغیر۔ وہ جب 10 آپ کو حسنات ملتی ہیں، پتہ کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ ٹھیک سے پڑھتے ہیں نا تجوید کے ساتھ تو آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب انسان کوئی چیز آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ نے سوچ ہی اس میں سے نکال دی تو باقی آپ کیا رہ گیا؟ یہ تمام آرٹیفیشل ہے۔ ان سب چیزوں کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں، ایک بیلنس ہے، اس بیلنس کو مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن